سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے اور آپ کی فیملی کے مسائل حل کرنے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ بچوں کی صحت کے مسائل اور بچوں کی ذہنی نشو و نما کے بارے میں معلومات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ اس بارے میں ہم آپ کو مختلف طریقوں سے بچوں کی صحت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ بعض بچے عام بچوں کی بنسبت زیادہ ذہین ہوتے ہیں اور معمولی سی توجہ دینے سے فوراً سیکھ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس بعض بچے کند ذہن ہوتے ہیں، انہیں عام بچوں کی سطح تک پہنچنے کے لیے خصوصی توجہ اور تربیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ ذہانت کی طرح بچوں کی شخصیتوں میں نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ بعض بچے ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ آرام سے ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے اور کسی ایک کام پر زیادہ دیر تک توجہ نہیں دے سکتے۔ اس کے برعکس کچھ بچے بالکل خاموش بیٹھے رہتے ہیں اور کلاس کی سرگرمیوں اور دوسرے بچوں میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے۔ ایسے بچوں کو مختلف سرگرمیوں میں کی طرف جانب رکھنے کے لیے متحرک کیا جا سکتا ہے، پھر وہ بھی عام بچوں کی طرح مختلف امور میں دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ واضح رہے کہ کلاس کا ماحول، خاص طور پر ایک استاد کی شخصیت اور اس کا رویہ بچوں کی کارکردگی کو ازحد متاثر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اساتذہ کے خیالات، رویے، توقعات کا بچوں کی صلاحیتوں پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ اگر استاد یہ خیال کرتا ہے کہ ایک بچہ ذہین ہے تو اس سے اس طرح کا پیش آنا ہے کہ بچے کی ذہانت میں اضافہ ہو۔ اگر یہی استاد کسی کند ذہن بچے کو بار بار یہ احساس دلائے کہ وہ نالائق ہے تو اس بچے کی کارکردگی پہلے سے بھی کہیں زیادہ خراب ہو جائے گی، جبکہ اگر اسی بچے کو تھوڑی سی توجہ دے دی جائے تو صورتحال یکسر مختلف ہو جائے گی۔ بعض اساتذہ سیماب صفت بچوں کے مقابلے میں خاموش طبع بچوں کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ انہیں کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے، جبکہ سیماب صفت بچوں کو اکثر مختلف سرگرمیوں میں مصروف رکھا جائے تو وہ اساتذہ اور دیگر بچوں کو تنگ نہیں کرتے، عموماً اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ خاموش طبع اور مزاج بچوں کو دلچسپ متحرک کرنے والی سرگرمیوں میں شامل کیا جائے تو وہ نہ صرف اپنے خول سے باہر نکل آتے ہیں بلکہ دوسرے بچوں کے ساتھ گھل مل بھی جاتے ہیں۔ بچے میں جن خصوصیت کی نشو و نما بے حد ممکن صلاحیتوں میں موجود ہوتی ہے، وہ فطری طور پر اسی صلاحیت کی تکمیل کے لیے کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بچہ ممکنہ قد اور وزن تک نشو و نما پانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر نشو و نما میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو وہ فطری طور پر اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اپنی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح ذہنی نشو و نما میں بچے اپنی صلاحیتوں کی حقیقی کی تکمیل کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کا ماحول اسے ذہنی تحریک فراہم نہ کرے تو وہ ایسے ماحول تلاش کر لیتا ہے جس کی بدولت اس میں تحریک مل سکے۔ بہرحال بچوں کی نشو و نما کے تمام پہلو والدین بالخصوص ماں کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور یہ ایک اہم ذمہ داری ہے کہ ذرا سی توجہ، معلومات کے حصول، باہمی اعتماد سے بچوں کو نہ صرف بہتر انداز سے پروان چڑھایا جا سکتا ہے بلکہ مستقبل کے معاشرے میں ان کا کارآمد فرد کا اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ بچوں کی تربیت کے اوپر انتہائی توجہ دی جائے۔ حالانکہ آج کل کے دور میں ماں باپ دونوں ہی سروس کے اوپر یا جاب کے اوپر جاتے ہیں تو وہ بچے بالکل نگلیکٹ ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ والدین جو ہے اتنی دیر سے گھر میں آتے ہیں کہ بچے کھیل کھال کر سو بھی چکے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی حیثیت کو، اس طرح کی کنڈیشن کو بچے کی تربیت اور بچوں کی گروتھ اور ذہنی نشو و نما پہ انتہائی برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو انتہائی وقت نکال کے بچوں کی تربیت کو
بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ ایک معاشرے میں ایک تعمیری انسان بن سکے.